الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے تعلق سے دو تین باتیں جو خلاف عادت پیش آئی تھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ جس وقت اصحاب الکہف غار کے اندر سوئے ہوئے تھے، ایک تو 309 سال تک بغیر کھائے پیے سوتے رہنا، یہ بھی ان کی کرامت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہی طاقت، وہی جوانی، وہی تندرستی 309 سال کے بعد بھی اعلیٰ حال ہی باقی ہے جب وہ بیدار ہوئے۔ تو ایک تو کرامت یہ تھی، دوسرا یہ کہ جب سورج نکلتا تھا تو غار کے دائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا تھا، اور غروب ہونے کا وقت ہوتا تھا تو اس کی دھوپ بھی غار کے بائیں جانب گرتی تھی۔ غار کے اندر کے حصے میں ان کے جسموں پر دھوپ نہیں لگتی تھی تاکہ دھوپ سے ان کے جسم متاثر نہ ہو۔ تو سورج گزرتا تھا غار کے اوپر سے، مگر اس کی دھوپ دائیں جانب یا غروب کے وقت بائیں جانب پڑتی تھی، غار کے اندر کے حصے میں نہیں پڑتی تھی۔ ہو سکتا ہے غار کا وقوع ہی ایسا ہو، غار کی بناوٹ ہی ایسی ہو، یا یہ کہ اللہ کی کرامت، ان کی اولیاء اللہ کی نیک بندوں کی کرامت ہو، اس لیے آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ ہو سکتا ہے جب دھوپ ان کے طرف گرنے لگے اللہ بادل کو بیچ میں حائل کر دیتے ہو۔ تو دوسری گھر کے عادت، دوسری کرامت کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جس وقت وہ غار کے اندر سوئے ہوئے تھے، اگر آپ اس وقت ان کا نظارہ کرتے تو آپ ان کو بیدار گمان کرتے، آنکھیں کھلی تھی۔ بہت سی مرتبہ انسانی اس انداز سے سوتا ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہے مگر سو گیا ہے۔ یہ حیت اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بند ہو اور دشمن ان کو سویا ہوا گمان کرے اور ان پر حملہ نہ کر دے۔ اس لیے اس انداز سے اللہ نے ان کو سلایا تھا کہ دیکھنے والا بیدار گمان کرتا تھا، تاکہ ان پر کسی قسم کی کوئی مصیبت کا خطرہ نہ ہو۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب پہلو بھی بدل رہے تھے، کیونکہ اگر ایک ہی پہلو کے بل 309 سال تک اگر وہ سوتے رہتے تو مٹی اس کو کھانا شروع کر دیتی، تو وہ کروٹیں بدلتے رہتے تھے تاکہ مٹی اس کو کھائے گی۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، یہ اصحاب کہف غار کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور کتا بھی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا، مفسرین نے لکھا ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے نیک لوگوں کی نیکی کا حصہ بھی رہنے والوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اس کتے کا تذکرہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ نے اصحاب کہف کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ معلوم ہوا تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ صرف ایک کتے نے جو جانور ہے نیک لوگوں کی صحبت اپنائی، جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا مقام مل گیا کہ آج کلام پاک میں اس کا تذکرہ آ گیا۔ تو اگر ایمان والا بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور ان سے محبت کرے تو ان کا مقام کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے کہ تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ نہ زیادہ روزے اور نماز نہ صدقات وغیرہ کا کوئی ذخیرہ تو نہیں کیا، البتہ آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو کل قیامت کے دن تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس جملے کو سننے کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے محبت تھی، جس کی وجہ سے ہمیں پوری امید ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ لگ گیا، آج قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آ گیا۔ البتہ دو باتیں ذہن میں یہاں کھٹک سکتی ہیں کہ روایت میں کہا گیا جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوقیہ کتے پالتا ہے، 3 قسم کے کتے پالنے کی اجازت ہے۔ شکار کے لیے اگر کتا پال رکھا ہے اس کی اجازت ہے، کھیت کی حفاظت کے لیے اگر کتا پال رکھا ہے اس کی اجازت ہے، جانوروں کی حفاظت کے لیے اگر کتا پال رکھا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ شوقیہ کتا، جیسا کہ آج کل کا کلچر ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے مگر کتے کو بہترین خوراک کھلائیں گے، وصیت کر کے جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد پراپرٹی اس کے نام پر کرنا، ویسٹرن سویلائزیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو شوقیہ کتے پالتا ہے اس کے اجر و ثواب میں سے ہر روز دو قیراط کم کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے اور اس کے اجر و ثواب میں سے گھٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے اور انہوں نے کتا پال رکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں آ گیا۔ یہ حکم امت محمدیہ کی شریعت کے لیے ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شوقیہ کتا پالنے کی ممانعت نہ ہو، اس لیے انہوں نے کتا پالا، یا یہ کہ یہ لوگ بھی مالدار تھے اور شہزادے تھے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تک مال میں جانور جس کے پاس ہوتے تھے وہ مالدار شمار ہوتا تھا، تو انہوں نے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پال رکھا تھا، جس کی وجہ سے کتے کی وفاداری مشہور ہے۔ یہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے نکلے تو کتا بھی وفاداری میں ان کے ساتھ نکل گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ بات ہے کہ جس کے گھر میں کتا ہوتا ہے اس کے گھر میں فرشتے نہیں آتے، تو اس آدمی کی تو موت ہی نہیں آئے گی۔ دہلیز پر کتا بیٹھا ہوا ہے، فرشتوں کی انٹری ممنوع ہے، داخل نہیں ہو سکتے، اس کی موت کیسے آئے گی؟ لہذا ہر کوئی کتا پالے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، روح نکالنے والے تو آئیں گے، کیا ہے کہ پہلے کتے کی نکالیں گے پھر تمہاری نکالیں گے، اور رحمت کے فرشتے مراد ہیں، زحمت کے فرشتے، موت دینے والے فرشتے تو ضرور آئیں گے۔ خیر، تو یہ اس مناسبت سے جب کتا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اتنا بڑا مقام پا جاتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے رسول سے، صحابہ کرام سے اور نیک لوگوں سے محبت رکھنی چاہیے تاکہ ان کی نیکیوں کا حصہ ہمیں ملتا رہے۔ اس میں فرمایا گیا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، جس وقت وہ غار میں سوئے ہوئے تھے وہاں منظر اگر کوئی دیکھنے کے لیے جاتا دم دبا کر بھاگتا، وہ اتنا بھیانک منظر تھا، یا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا تھا۔ اس لیے غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روم میں ہم جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے اور اصحاب کہف کے غار کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ ساتھیوں کے ساتھ اس غار کو دیکھنے کے لیے جائیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، تو آپ کیسے وہاں جا سکتے ہیں؟
لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات یہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا کہ اگر جان کر کے دیکھیں گے تو پیٹھ پھیرا کر بھاگیں گے، اتنا بھیانک منظر ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ سو رہے تھے، اس وقت کی منظر کشی آیت کریمہ میں کی گئی ہے۔ لہذا اب تو جب وہ موت کی نیند سو گئے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے جانے میں کیا حرج ہے؟ تو ان کی بھی تعویل درست تھی، اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں دیکھنے کے لیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی گرم سخت ہوا چلائی کہ وہاں سے واپس آنا پڑا اور وہ منظر نہ دیکھ سکے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے جانا ہو تو کہاں جائیں؟ اس لیے اختلاف ہے کہ اصحاب کہف ان کا جو غار ہے وہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ روم میں ہے، کسی نے کہا وہ ملک شام میں ہے، تو کسی نے کہا اندلس گرناطہ میں ایک مقام ہے وہاں ان کا غار ہے۔ یہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا اور اتنے سارے غار کیسے وجود میں آ گئے کہ اب تعین کرنا مشکل ہو گیا؟ اصل میں وجہ یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ربانیت تھی، گھر بار سب چھوڑ کر کے پہاڑوں میں لوگ چلے جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور وہی ان کی زندگیاں پوری ہوتی تھی اور وہی ان کو دفنا دیا جاتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے غاروں میں ایسے ثبوت ملے، اس لیے تعین کے ساتھ کہنا مشکل ہو گیا کہ اصحاب کہف کا غار کون سا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس لیے تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، اور قرآن نے کوئی ایسی متعین بستی بھی نہیں بتائی، بس وہی واقعے کا اہم جز ذکر کر دیا جس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ زندہ ان کو کیوں کیا گیا تھا؟ آگے اس کی حکمت بھی آ رہی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی منظر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کی یہ واقعہ اتفاقی پیش آیا، یہ ہمارے اعتبار سے اتفاقی ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے اعتبار سے تو ہر واقعے کی کڑی کسی نہ کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر غور کریں کہ ان کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا اور بھائی لوگ چلے گئے، ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا راستہ بھول گیا اور اسی جنگل کے اندر چلا گیا۔ وہ ہمارے اعتبار سے راستہ بھولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے تو ایک پلاننگ ہو رہی تھی کہ یہی قافلے کے ذریعے ان کو مصر پہنچایا جائے اور ان کو مصر کا بادشاہ بنایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے کوئی واقعہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ ہر واقعے کی کڑی دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو آپس میں دوسرے سے پوچھنے لگے، ارے کتنا وقت ہم سوئے ہیں؟ قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک جماعت نے کہا ارے ایک دن یا آدھا دن ہوا ہے، چونکہ یہ لوگ صبح کے وقت غار میں داخل ہوئے اور بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا، تو کہا آدھا دن ہی ہوا ہے، صبح تو داخل ہوئے گئے اور شام میں بیدار ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، حالات الگ بتا رہے ہیں، اس لیے ہم نہیں معلوم کر سکتے کہ کتنا وقت ہم نے نیند کی حالت میں گزارا ہے، اس لیے انہوں نے یہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ربکم اعلم بما لبثتم، غار کے اندر کتنا ٹائم تم نے بتایا ہے یا اللہ ہی جانتا ہے، حالات کچھ الگ بتا رہے، اس لیے تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسروں نے کہا یہ جھگڑا چھوڑو، یا پیٹ میں چوہے قل هو اللہ پڑھ رہا ہے اس لیے پہلے کھانے کی فکر کرو۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، اپنے میں سے ایک آدمی کو پیسہ لے کر کے بھیجو، حاضر إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف۔ معلوم ہوا غار کے اندر جہاں چھپے تھے وہاں قریب میں کوئی شہر تھا، اس لیے کہا شہر کی طرف بھیجو، لیکن کون سا شہر تھا تعین کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تملیخہ کو بھیجا تھا، جس کو بھیجا تھا اس کا نام تھا تملیخہ، اور اس سے کہا تھا دیکھ حلال کھانا لے کر کے آنا پوری تحقیق کے ساتھ، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے اور جانوروں کے چراوے ہو رہے ہیں، تو گوشت ایسی دکان سے خریدنا جہاں حلال ہو۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جس مارکیٹ کے تعلق سے یا جس ہوٹل کے تعلق سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں حرام اشیاء کا استعمال زیادہ ہے تو بغیر تحقیق کے وہاں سے خریدنا اور کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جہاں سے بھی معاملہ کرے خرید و فروخت کا نرمی سے بات کرنا ہے، ورنہ اگر تھوڑی بھی سختی کی اور مسئلہ الجھ گیا تو سارے راز کھل جائیں گے. اور بادشاہ نے دھمکی دی ہے اگر پکڑے گئے تو بادشاہ ہم سب کو پتھر مار کر کے رجم کر دے گا، سنسار کر دے گا. وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ جو لفظ ہے سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا بالکل بیچوں بیچ کا یہ لفظ ہے. وَلْيَتَ، تا اس طرف کے الفاظ میں ہے اور لام اس طرف کے الفاظ میں ہے، بیچ میں ہے لطف. الحمدللہ رب العالمین، وہاں ربوبیت کا تذکرہ ہے. قل اعوذ برب الناس، وہاں بھی ربوبیت کا تذکرہ ہے اور بیچ میں لطف و انعام کا تذکرہ ہے. نرمی سے بات کرنا، کہیں مسئلہ الجھ نہ جائے اور ہم پکڑے نہ جائے. وَلَا يُشْرِكْنَ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے متعلق لوگوں کے سامنے راز کھل نہ جائے. یہ لوگ پیسہ لے کر کے نکلے تھے گھر سے، جبھی تو ایک آدمی کو وکیل بنایا اور کہا خرید کر لاؤ. معلوم ہوا سفر کے اندر توشہ ساتھ میں لے جانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ مالک ہے، انتظام ہو جائے گا، نہیں توشہ لے کر کے نکلنا ہے. اسباب اپنانا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. بہت سی مرتبہ اس مسئلے کی نوعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. گھر سے دور جانا ہے، گھر میں قیمتی چیزیں ہیں، ایک تالا لگاؤ اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. 2 تالے 3 تالے وہاں نہیں لگانا، پھر یہ توکل نہیں ہوا. اس لیے جتنے اسباب اپنا سکتے ہیں اتنے اپناؤ اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. بغیر سبب اپنائے اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دار حرا میں نبوت ملنے سے پہلے عبادت کے لیے جاتے تھے، کئی دنوں کا توشہ لے کر جاتے تھے. آپ سے بڑا متوکل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسباب کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور اسباب اپنانے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آ کر کے روزانہ دعا کرا رہا ہے، حضرت میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے. حضرت روزانہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہر سال تک وہ آتا رہا، حضرت دعا کرے. ایک مرتبہ اتفاق سے پوچھ لیا بیٹا نکاح بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نہیں حضرت نکاح تو نہیں کیا، آپ سے دعا کرا رہا. اب ظاہر سے بات حضرت نے کہا اس کے سر پر جوتے برساؤ. تو سبب اپنانا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اونٹ باہر ہے، اس کو کھلا چھوڑو یا باندھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ، کیونکہ باندھنے کے بعد بھی چوری ہو سکتا ہے نا، اس لیے باندھو پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. اس لیے اسباب کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور اسباب اپنائے بغیر اللہ پر بھروسہ کرنا کہ بغیر نکاح کی اولاد دے دے. اللہ قادر مطلق ہے مگر اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے. اس لیے اپنی حیثیت کے موافق اسباب اپنانا ہے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. تو یہ لوگ بھی گھر سے توشہ لے کر کے نکلے تھے، تو سفر کے لیے توشہ لے کر کے نکلنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب لوگ مشترکہ اپنے پیسے جمع کریں اور کھانا خریدے اور اس کے بعد سب کھاوے، تو اس میں کچھ کم کھانے والے بھی ہوتے، زیادہ کھانے والے بھی ہوتے. 50 روپے جمع کرائے ہیں اور 100 روپے کا کھا رہا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں. اور بیچارے 50 روپے جمع کرائے ہیں 30 روپے کا کھا رہا ہے، تو اس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے عمومی طور پر پیسہ جمع کر کے عمومی دعوت بھی کر سکتے ہیں. اب اس میں کوئی بھی چاہے کم کھائے یا زیادہ کھائے. پھر آگے انہوں نے کہا اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، اگر ہمارا معاملہ فاش ہو گیا تو یہ لوگ رجم کر دیں گے. وہ آدمی وہی سکہ لے کر کے گوشت خریدنے کے لیے گیا. اس سے پہلے اب دیکھیں ان کو اللہ نے بیدار کیا ہے. کیوں بیدار کیا ہے؟ اس واقعے کی کڑی کس کے ساتھ ملے ہوئی ہے؟ کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 300 یا 309 سال گزر چکے ہیں. وہ بادشاہ جو ظالم تھا دقیانوس وہ تو چلا گیا ہے. اب اس کی حکومت پر موحدین جو مسلمان تھے اس زمانے کے، ان کا قبضہ ہو گیا تھا
اور جو بادشاہ آیا تھا وہ بھی بہت نیک تھا اور مسلمان تھا، اس کا نام تھا بینوسیس۔ بادشاہ نے دیکھا کہ قوم کے کچھ افراد قیامت اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں، بھلا ایک آدمی کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر کے مٹی سے مل گئی، اب اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بادشاہ نے بہت سمجھایا مگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو بادشاہ نے رات کے وقت میں اپنے کپڑے اتارے اور ٹاپ کے کپڑے پہنے اور رات کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، باری تعالیٰ بس کس انداز سے میں ان کو سمجھاؤں، یہ لوگ آخرت کے منکر بن چکے ہیں۔ یہاں بادشاہ کی دعا ہو رہی ہے، یہاں اصحاب کہف بیدار ہو رہے ہیں۔ جب وہ پیسہ لے کر کے دکان پر گیا تو دکان والے نے کہا یہ سکہ تم کہاں سے لائے؟ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، تمہارے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب یہ تو میرے اپنے پیسے ہیں، کوئی خزانہ میرے ہاتھ نہیں لگا۔ اس نے دوسرے دکان والے کو بتایا، تیسرے، سب جمع ہو گئے، بل جمع ہو گئے، بادشاہ کی پولیس کو بھی بلایا گیا اور بادشاہ کے حوالے کیا گیا۔ بادشاہ کے پاس وہی پرانے زمانے کی ایک تختی چلی آ رہی تھی جو دقیانوس بادشاہ نے لکھی تھی کہ میرے بعد بھی یہ جو میری حکومت سے فرار ہوئے ہیں یہ افراد اگر کسی کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سخت سزا دینا۔ تو وہ سکہ دیکھنے کے بعد اور نام پوچھنے کے بعد بادشاہ کو وہی بات یاد آ گئی کہ یہ تو 300 سال پرانا ہے اور وہ نوجوان بھاگ کر کے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی ہے کہ وہ نوجوانوں سے بھی میری ملاقات ہو جائے 300 سال کے بعد، تاکہ میں وہ واقعہ بتا کر اپنی قوم کو بھی مطمئن کر سکوں۔ بادشاہ نے پورے حالات اور اس کو مطمئن کیا تو وہ بھی بڑا خوش ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا میں اپنی قوم کے افراد کے ساتھ تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھی اس غار کے اندر سوئے ہوئے تھے، اب بیدار ہو چکے ہیں، ان سے ملاقات کریں گے۔ تو بادشاہ اپنی تمام افراد کے ساتھ وہاں گیا تو تملی خان نے کہا آپ باہر ٹھہریے، میں اندر جا کر اپنے ساتھیوں کو اطمینان دلاتا ہوں، ورنہ وہ یہ نہ سمجھے کہ سارے دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ گھبرا نہ جائے۔ تو اس نے جا کر اندر ساری صورتحال بتائی کہ ہمارا اوپر تو بہت لمبا زمانہ گزر گیا ہے اور اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ مسلمان ہے، موحد ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک قول کے مطابق تملی کا اندر گیا اور سب پر موت کی نیند طاری ہو گئی، وہ باہر ہی نہیں آ سکا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ان لوگوں نے بادشاہ کا استقبال بھی کیا اور اس کے بعد بادشاہ نے جب وہاں سے نکلنے کی اجازت چاہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کی نیند طاری کر دی۔ اس نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھیے یہ 300 سال تک یہ غار میں سوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر کھلائے پلائے 309 سال کے بعد ان کو زندہ کیا ہے، تو اللہ کے لیے ایک مردے کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے، یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اصحاب کہف کے بیدار ہونے کی کڑی اس بادشاہ کی دعا کی قبولیت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ پھر وہاں کے لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو یہ تو موت کی نیند سو چکے تھے، اب آپس میں اختلاف ہو گیا کرنا کیا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں رفاہی کوئی مکان تیار کر دیا جائے، تعمیر کام کر دیا جائے، چونکہ غلبہ مسلمانوں کا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں مسجد تعمیر ہوگی، اور مسجد کی تعمیر اس لیے ہوگی تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ سجدہ ان کو نہیں کرنا، یہ جس کو سجدہ کرنے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ یہ تو توحید پرست تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تو مسجد بنائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سجدہ اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ ان لوگوں نے بھی سجدہ اللہ کے سامنے کیا، پھر وہاں مسجد تعمیر ہوئی۔ پھر اسی وقت یا نجران کے عیسائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے سوالات لے کر اور اس کے متعلق گفتگو ہو رہی تو ان کے درمیان یا ان کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اصحاب کہف کتنے تھے۔ قرآن نے بھی ان کی کوئی تعین متعین نہیں کی، چونکہ اصل میں وہ معجزہ ان کو بتانا تھا، اس لیے کتنے سال سوئے اس کی تعین کر لی تاکہ پتہ چل جائے کہ 300 سال کے بعد بھی اللہ ان کو زندہ کر سکتا ہے، تو مردے کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر بطریقہ اولا قادر ہے۔
اس لیے ان کا آپس میں اختلاف ہوا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. دوسرے لوگوں نے کہا کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. قرآن نے کہا رجمم بالغیب، یہ آنکھیں بند کر کے پتھر مار رہے ہیں، اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں. لیکن آگے قرآن نے اہم قول کی طرف بھی اشارہ کر دیا. وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کے قائلین ایک قول کے مطابق مسلمان بھی، 7 تھے اصحاب کہف، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے رب اعلم بعدتهم، ان کے حقیقی تعداد میرا رب ہی جانتا ہے. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت کم لوگ ان کے حقیقی تعداد کو جانتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، ان کم میں بھی ہوں. اور میں کہتا ہوں اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. ظاہر سی بات ہے ان سے زیادہ قرآن کریم کون سمجھ سکتا ہے. جب چھوٹے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ تھی. تو حضرت ابن عباس کی والدہ ان کو رات کے وقت خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی، جاؤ اور اس کے بہانے سے حضور کے رات کے معمولات دیکھو. تو یہ جاتے تھے اور سوتے نہیں تھے، بس آنکھیں بند کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے ایک مرتبہ بیدار ہوئے اور آپ استنجا سے فارغ ہو کر کے آئے. فوراً انہوں نے ایک لوٹا پیش کیا کہ حضور آپ کی وضو کی ضرورت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور دعا دی کہ اللہ تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے. سب سے بڑے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے تھے کہ اصحاب کہف کی تعداد بہت کم لوگ جانتے ہیں اور کم جاننے والوں میں بھی ہوں، لہذا میں یہ کہتا ہوں. لیکن آگے کہہ دیا گیا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے. اصحاب کہف کے متعلق جتنی باتیں ہم نے بتا دی بس اسی پر اکتفا کرے، زیادہ آگے سوالات نہ کرے کہ اصحاب کہف کا کتا کالے رنگ کا تھا یا سفید رنگ کا تھا. قرآن نے کہہ دیا بس اتنی باتوں سے جو نصیحت کی بات سے حاصل ہونی تھی وہ حاصل ہو گئی. اتنی باتیں ہم نے ذکر کی ہیں، اب زیادہ اس کے متعلق سوالات نہ کریں، مہر لگا دی ہے. بس ہم نے جتنی معلومات پیش کی ہیں اسی پر اکتفا کرنی چاہیے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا اہم واقعات کی طرف اشارہ کر دیا. یہ واقعہ یہاں پورا ہوتا ہے. آگے ایک اور آیت آ رہی ہے، اس کا ایک مستقل پس منظر ہے. انشاءاللہ وہ پس منظر کل آپ کے سامنے بیان کیا جائے.